بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک اور نئی کہانی میں خوش آمدید۔ شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں پر کنیزیں موجود تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی، جس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھریاں کھلاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ایسی خوش خلق لڑکی کے ساتھ بیٹھوں اور باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھیلائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر بہت حیران ہو رہی تھی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے بولنے والا پرندہ چاہیے۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانوں کی زبان بول رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، میں نے کہانی میں سنا تھا کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی زبان بولتے ہیں، اور وہ پرندہ پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے دن شہزادی صنوبر انتظار کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیالوں کو شہزادی کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی کو خوش کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2 دن اور اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں بہت اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ جا کر پرستان سے وہ پرندہ تلاش کر کے لائے گا تاکہ وہ اسے خوش کر سکے۔ یہ بات اس نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کی تلاش میں کئی روز گزر جائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں، جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے یہ اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سارے لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا، اس کا راستہ بھی خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سارے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار جانور تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ نہ سکے، بعض دریا کو عبور نہ کر سکے، کچھ لوگ جنگلوں میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان جا کر اس پرندے کو لے کر نہ آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے کے لیے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہ اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ پرندے کو جلد سے جلد لے کر آئیں، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں ایک کا نام شہریار تھا اور وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں بہت غرور تھا۔ اس نے شہریار سے کہا،
تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو. تم ان چکروں میں کہاں پڑ گئے ہو؟ شہریار نے اس کی بات کا برا نہیں منایا. لکڑیاں تو میرے والد صاحب کاٹ لیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو. ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت اچھے ہیں. وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں. اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں. اب ان پر برا وقت پڑا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. مجھے انعام کی لالچ نہیں، میں تو بس ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں گا تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو جائے. وہ باتیں کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے. وہ اس وقت ایک بڑے میدان میں تھے جس میں کہیں کہیں درخت نظر آتے تھے. ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت اور اس کے شوہر کو دیکھا. شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ کر بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور انہیں رکنے کا اشارہ کیا. او بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے. سلیم نے نہایت غصے سے کہا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو گرا دیا اور گھوڑا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا. اسے گرتا دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر بددعائیں دینے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی. یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا اور بوڑھے کو زمین سے اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ برا ہو اس بدبخت کا. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں اسے کبھی بھی نہ روکتا. اسے چھوڑیے، آپ مجھے بتائیے آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا، ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر سے آ رہا ہوں. ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے. ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تھک گئے ہیں. بھوک سے برا حال ہے. گھر پہنچیں گے تو کھانا کھائیں گے اور آرام کریں گے. تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے. تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہمیں گاؤں تک چھوڑ دو. بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکال کر ان دونوں کو دیا. یہ کھانا اس کی ماں نے اسے دیا تھا تاکہ سفر میں اگر اسے بھوک لگے تو وہ کھا لے گا. جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تو شہریار نے ان دونوں کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر تیز قدموں سے ان کے گاؤں کے سمت روانہ ہوا. دونوں میاں بیوی اسے دعائیں دینے لگے. شام ہوتے ہی وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے. اس گاؤں میں اس بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا. گھر پہنچ کر بوڑھے میاں بیوی نے اصرار کیا، شہریار یہیں رک جاؤ، رات ہونے والی ہے. تمہارا رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. شہریار نے ان کی بات مان لی. رات کو کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، نوجوان، اب تم بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں پرستان جا رہا ہے تاکہ اسے لے جا کر شہزادی گل صنوبر کے حوالے کر سکے. اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں تلاش کرنا پڑے گا. پرستان جانے کے 2 راستے ہیں. ایک لمبا اور خطرناک راستہ ہے، دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے. اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو وہاں 1 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے. اس راستے پر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اگلے روز شہریار صبح سویرے بیدار ہوا. میں نے اسے پرستان کا راستہ بتایا. وہ روانہ ہونے لگا تو بوڑھے نے اسے کچھ امرود دیے اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتے، اسی لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں. یہ امرود اپنے پاس رکھو. مجھے یقین ہے ان کی خوشبو سے وہ پرندے تمہارے پاس آ جائیں گے. مجھے یقین ہے ان کی خوشبو پرندوں کو تمہاری طرف متوجہ کر دے گی. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بولنے والا پرندہ بھی ہو. شہریار نے امرود لے کر اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا. جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا. ایک لمبی پگڈنڈی تھی
جس کے دونوں اطراف میں ہری بھری گھاس تھی، کہیں کہیں تو پھول بھی نظر آتے تھے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ بہت جلد پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوبصورت اور رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے ادھر ادھر اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شہریار کا دل چاہا کہ یہ منظر دیکھتا رہے، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ بولنے والے پرندے کی تلاش میں چل دیا۔ اس کی نظر درختوں پر لگی ہوئی تھی تاکہ اسے پرندہ نظر آ جائے۔ وہ چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں بہت سارے پرندے تھے۔ وہ سب اپنی سریلی آواز میں چہچہا رہے تھے، مگر وہاں کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں تھا جو انسان کی زبان میں باتیں کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر کچھ امرود سامنے رکھے۔ امرود کی خوشبو سے جتنے بھی پرندے تھے وہاں آ گئے اور اپنی ننھی چونچ سے امرود کھانے لگے۔ اور بھائی پرندوں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مگر ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ شہریار سمجھ گیا ان میں سے کوئی بھی بولنے والا پرندہ نہیں ہے جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرود کی کاشیں ختم ہو گئیں تو وہ سب خوشی خوشی چہکتے ہوئے اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہری پرندہ وہاں آیا اور شہریار کے سامنے بیٹھ کر بولا، افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود ختم ہو گئے۔ شہریار اس پرندے کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا امرود نکالا، اس پرندے کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ پھدکتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا، مزے سے امرود کھایا۔ کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں؟ پرندے نے جلدی سے کہا۔ مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بہت سارے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھے پنجرے میں قید تو نہیں کرو گے؟ مجھے پنجرے میں قید رہنا بالکل بھی پسند نہیں۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کر کے ہلکان ہو گئی ہے۔ میں تمہیں لے کر اس شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم آرام سے رہ سکو گے۔ میں اسے بتا دوں گا، وہ تمہیں پنجرے میں قید نہیں کرے گی۔ شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، شہر شہر گھومنے پھرنے نکلا تھا، اتفاق سے محل کے باغ میں شہزادی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، میں باخوشی اس کے پاس رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اٹھ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ کافی اونچائی پر اس کے گھوڑے کے ساتھ اڑتا ہوا پرندہ بھی ساتھ آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس نے سلیم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ سلیم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ اس کے قریب آیا، دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں سفر کے لیے نکلا۔ پرستان کے راستے بہت خطرناک ہیں، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا، اس نے ان بوڑھے میاں بیوی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کے گاؤں پہنچایا تھا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی، جس کی وجہ سے میں اس بولنے والے پرندے کو لانے میں کامیاب ہوا۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ پرندے نے کہا، شہریار جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتا دیکھا تو بولا، اگر میں ان بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو مجھے بھی بولنے والا پرندہ مل جاتا، تو شہزادی کے پاس ایسے 2 پرندے ہو جاتے۔ میں نے اپنی بد اخلاقی سے انعام حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی راہ کو چل دیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہرے پرندے کو دیکھ کر شہزادی گلشنوں پر بہت خوش ہوئی۔ پرندہ بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہزادی گلشنوبر نے وعدہ کر لیا تھا، وہ پرندے کو پنجرے میں قید نہیں کرے گی۔ شہزادی گلشنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کی ہمت اور بہادری کی بہت تعریف کی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر نہیں جانے دیا اور شاہی مہمان بنا لیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی۔
شہریار نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھا۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ گھر کی جانب نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس بوڑھے کے گاؤں گیا، جس کی مدد سے وہ بولنے والے پرندے تک پہنچا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر انہیں سنائی اور پھر انہیں بادشاہ کی دی ہوئی رقم میں سے آدھی انہیں دے دی۔ اتنی اشرفیاں پا کر وہ دونوں بہت خوش ہو گئے، شہریار کو دعائیں دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر آیا۔ اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ کو بہت خوشی ہوئی کہ ان کے بیٹے نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا اور انعام کا آدھا حصہ اسے دیا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس کے باپ نے جنگل سے لکڑیاں لانا بھی چھوڑ دی اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹانے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کا کاروبار چمک اٹھا۔ یوں لکڑہارے کا بیٹا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے صلے میں ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔